بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، آج کی نشست معمولات رمضان کے بارے میں ہے، یعنی آج کی نشست میں معمولات رمضان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہو تو ساتھ ساتھ وہ دعائیں مانگے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ روایات میں ایک دعا کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، ان دو مہینوں کو ہمارے حق میں مبارک بنا اور ہمیں رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرما۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام بھی کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں مل جائے، اور ایک یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کرے اللہ کہ جب مہینہ ہمیں مل جائے تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، آپ پرجوش انداز میں رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم کون سے مہینے کا استقبال کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے۔ فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو یہ بھی تھا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ فرماتے ہلال رشد و خیر، یہ خیر و رشد کا چاند ہے، یہ برکت و رحمتوں کا چاند ہے۔ اس کے بعد جو رمضان کا شروع ہونے والا مہینہ ہے، اس میں رحمتوں کی بارش ہوگی، اس میں برکتوں کی بارش ہوگی۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ مبارک ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور چاند خیر و برکت کا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو ایسے موقع پر کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، یہ مصیبت ہے، رمضان میں کیا کریں گے؟ اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر اس طرح کے جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے رہیں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں ہم ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلت اور عظمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس میں شک ہے کہ ہمیں اس کی برکتوں میں سے کچھ ملے گا بھی یا نہیں، ہمیں اس کی عظمتوں میں سے کچھ ملے گا بھی یا نہیں۔ تو ہم نے پوری تیاری کرنی ہے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے اپنے معمول کے اندر، جیسے کہ عام دنوں میں ہماری مصروفیتیں ہوتی ہے، ملازمت کی مصروفیت، کاروبار کی مصروفیت، تو رمضان سے پہلے ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، اپنی ذمہ داریوں کو آگے پیچھے کر کے رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنی مصروفیات کو کم کریں۔ ایک تو یہ ہماری ذمہ داری۔ دوسری ایک بہت بڑی مصیبت، موبائل، فیس بک، انٹرنیٹ، اس کو کھول کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ضائع کر جاتے ہیں، مبارک راتیں بھی ضائع کر جاتے ہیں۔ کبھی موبائل، کبھی فیس بک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں منہمک ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی ایک ترتیب بنائیں کہ موبائل کو کم سے کم ہم استعمال کریں گے،
رمضان کے مبارک مہینے میں، تاکہ رمضان کی قیمتی لمحات اور برکتوں اور رحمتوں میں سے ہمیں حصہ مل جائے۔ تو یہ ہمارے معمول ہونے چاہیے، یعنی دو یہ ہماری ذمہ داریاں ہو گئی۔ باقی رمضان کی برکتیں ہمیں کیسے ملے گی اور رحمتیں؟ جب ہم پابندی سے روزہ رکھیں گے، جب ہم رات کو قیام کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، فرائض کی پابندی کریں گے، ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے، تلاوت خود بھی کریں گے، اور تراویح میں کھڑے ہو کر جو امام تلاوت کر رہا ہو اس کی تلاوت بھی سنیں گے، تو رمضان کی رحمتوں میں سے بھی ہمیں حصہ مل جائے گا اور برکتوں میں سے بھی ہمیں حصہ مل جائے گا۔ اگر ہم روزے نہ رکھیں، رات کا قیام نہ کرے، نوافل کی پابندی نہ کرے، اور یہ کہے کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا ہے، ہمیں حصہ ملے گا، تو یہ بہت غلط ہے۔ یہ تو ہم نے اس مہینے کی ناقدری کی ہے۔ روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، فرشتے مسلسل اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ اور رات کا قیام تراویح کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، نوافل کی نمازیں ہو گئی، چونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں نفلی عمل کرتا ہے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو فرض نمازوں کی پابندی تو ہم نے کرنی ہے، ساتھ نوافل کی پابندی بھی ضروری ہے۔ نوافل میں سے تہجد کی نماز سے ہم شروع کریں، تہجد کی نماز ہو گئی، اس کے بعد فجر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اور اسی طرح اوابین کی نماز، تحیۃ المسجد ہو گئی، تحیۃ الوضو ہو گئی، صلاۃ التسبیح ہو گئی۔ ان تمام نمازوں کی پابندی ہم کریں گے تو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں میں سے ہمیں حصہ ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات میں سے سحری کا کھانا ہم مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے۔ سحری کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس میں ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، لوگ جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سنت سمجھ کر سحری کا کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کا ایک معمول سخاوت میں اضافہ۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام کے پاس جو آتا تھا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی، اور بہت زیادہ سخاوت، مسلسل آپ خرچ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا رمضان میں اس کی پابندی کرے۔ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، فرمایا کثرت سے اس کو پڑھا کرے۔ نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر 3 جنت کا سوال، اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ تو ان معمولات کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔